والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن وعد الله وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم. محترم میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو یہاں مسجد کے اندر جمع کیا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کے بیٹھنے کی توفیق جس طرح دی ہے اسی طرح جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم لوگ نبی تراویح میں شامل ہیں. اللہ رب العالمین کا یہ بڑا فضل ہے کہ ہم تراویح بجماعت پڑھے ہیں. اللہ ہمارے تراویح کو، نمازوں کو، روزوں کو قبول فرمایا. آمین. کل ہمیں کچھ باتیں سنے تھے کہ توحید ربوبیت مکمل اور اس کا جو ضد ہے اپوزٹ الحاد، ملحد ہو جانا، اس کے ریزن بھی 2 سنے تھے ہمیں. بڑا ریزن یہی کہ آدمی ظلم کرنے کی وجہ سے ظلم سہ نہ سک کے آدمی انکار کر دے، یعنی الحاد، ملحد ہو جائے. اور ایک ہے بیزارگی، زیادہ اس کو پریشر دکھ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بوجھ دکھ رہا ہے تو وہ آدمی انکار کر دے رہا ہے تو ملحد ہو جاتا ہے. اس طرح سے یہ کل ہمیں سنے تھے. اب توحید کی جو دوسری قسم ہے الوہیت، توحید الوہیت، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آج. الوہیت دیکھو الہ سے ہے. الہ بولے تو معبود. الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. عبادت کا معنی کیا اصل میں؟ عبادت کا معنی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو خالی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھنا، کب تو بھی جنازہ جا رہا ہے تو اس کو ہاتھ لگانا، یا کوئی بیمار ہے تو اس طرح مختصر ہمارے پاس لمیٹڈ ہے عبادت کا معنی. سلف صالحین عبادت کا معنی اس طرح کرتے ہیں کہ بڑا بہترین جامع معنی. عبادت دیکھو، عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیے گئے نہیں. ہمارا پیدا کرنے کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ کا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ یہ بولا کیا ذری دیر پڑھ لو، ذری دیر عبادت کر لو، تھوڑی دیر چھوڑو، ایسی بات ہے کیا؟ پوری زندگی عبادت ہے، پوری زندگی عبادت. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ روزانہ ہم 20 پر 4 گھنٹے کیا عبادت کر رہے ہیں اللہ کی؟ اللہ یہی سے مانگ رہا ہے 20 پر 4 گھنٹے عبادت کرو. تمہیں میرے کو پوری زندگی عبادت چاہیے، یہ اللہ بول رہا. اب اس کا معنی تھوڑی یہ ہے کہ خالی نمازاں پڑھ لو، تھوڑی دیر عبادت کرو، تھوڑی دیر ایسا کرو ویسا کرو، ایسی بات نہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے پیدا کیا انسانوں کو، جنوں کو صرف میری عبادت کے لیے. تو ہمارا جینا صرف اللہ کی عبادت کے اوپر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا کا پورا. تو عبادت کا معنی ہمارے کو جب تک سمجھ میں نہیں آتا اس آیت کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے ہیں. اس آیت کے اوپر عمل کرنا ہے تو عبادت کا ڈیفینیشن ہمارے کو معلوم رہنا. عبادت خالی چند لمیٹڈ چیزوں کا نام نہیں ہے. عبادت کا معنی سلف صالحین اس طرح کرتے ہیں کہ ہر قول اور فعل، قول بولے تو بولنا، زبان سے نکالنے والی ہر بات، اور ایکشن جو بھی ہمارا عمل ہوتا ہے، ہمارے اعضاء و جوارح سے کام ہم کرتے ہیں، تمام کام اور تمام باتیں ہمارے اللہ کے پسندیدہ ہوں، اسے عبادت کرتے ہیں. سمجھے آپ؟ ایک اور بار سنو، کتنا پیارا معنی ہے. دیکھو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کو پسند آنے والے ہمارے زبان سے نکلنے والے کلمات اور اللہ کو پسند آنے والے ہمارے اعضاء سے، جسم سے ہونے والے اعمال کو عبادت بولتے ہیں. تو ہم وہی کام کریں جو اللہ پسند کرے، ہم وہی بات بولیں جو اللہ پسند کرے. یعنی ہمارا جو ڈسکس ہے باتوں کا وہ اللہ کو پسند آنے والا ہونا. ہمارے جو کام ہیں، کام کاج ہیں، ہمارے جتنے بھی کام ہیں، تمام کام، پورے کاموں کو دیکھیں، سب کاموں کو اللہ پسند کرنے والا رہنا، تبھی عبادت کہلاتا ہے. تو یہ عبادت ہے. عبادت کا معنی ہمیں بہت مختصر سمجھے ہیں. اسی لیے دیکھو زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کو اور جن کو چھوڑ کر ساری مخلوقات عبادت میں ہیں. ساری مخلوقات، پتھر بھی عبادت کر رہا ہے،
पत्थर भी इबादत, जानवर भी इबादत कर रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला तक़तुलुस सफ़ाइद, यानी मेंढक को मत कत्ल करो बोल के बोलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मेंढक तस्बीह करता है, मेंढक तस्बीह करता है अल्लाह की। मुर्गी का बांग देना क्या है? मुर्गी बांग दी तो क्या पढ़ना? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे फजल का। मुर्गी बांग दी तो, मुर्गी आवाज़ करी तो ये कलिमात पढ़ना है। यानी जितने भी चीज़ें देखो, और पहाड़ों के बारे में अल्लाह ताला कुरान में क्या बोला? लो अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिया। जब कुरान हमें पहाड़ के ऊपर नाजिल करना बोल के सोचे तो पहाड़ डर गया। खाशिया, देखो खशियत उसके पास है, डर पहाड़ को हो रहा, खशियत पहाड़ अपना रहा खशियत को, यानी अल्लाह से डर, ये भी एक इबादत है। तो हर तरह की इबादत, आप जितने भी चीज़ें देखो, हर ये जानदार, चरिंद परिंद, ये कंकर दाना, ये सारी चीज़ें अल्लाह की इबादत करते हैं। सब की इबादतों का तज़किरा अल्लाह फरमा रहा है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन और आसमान के बीच में जितने भी चीज़ें हैं सब अल्लाह की तस्बीह और बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं। वो इंसान और जिन को छोड़कर, इंसान और जिन, इंसानों से पहले जिन्नात थे, जैसा कि अल्लाह सूरह बकरा में जिक्र किया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। देखो फरिश्तों का भी यहाँ जिक्र मालूम हो रहा। फरिश्तों को अल्लाह इसलिए पैदा करा कि वो सिर्फ इबादत करते हैं। अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है फरिश्ते कि वो खाली इबादत ही करते हैं, उनका खाना दाना नहीं, पीना नहीं, क्या भी ज़रूरतें नहीं, उनकी बीवी बच्चे नहीं, हमारे जैसा क्या भी नहीं करते, वो करते हैं तो सिर्फ इबादत। व यफ़अलूना मा युअमरून, अल्लाह जो हुक्म देता है वो वही करते हैं। तो मखलूक़ात में ऐसे भी मखलूक है कि वो हमेशा इबादत करते हैं, हमेशा तस्बीह बयान करते हैं। अब इंसान को अल्लाह इम्तिहान के लिए पैदा करा, इंसान और जिन को। मेरे और आपके लिए अल्लाह ताला ने छूट दिया, चॉइस दिया। ये क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह दहर में फरमाता है इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन इन्ना आतदना व आतदना लिज़्ज़ालिमीन जहन्नम। यानी ऐसे अगर तुम शुक्रगुजारी करो तो शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, अगर नाशुक्री करते हैं तो हमारे पास बड़े बड़े संकल हैं, बड़े बड़े जहन्नम है हमारे पास, यानी जहन्नम में हमें डाल देंगे, ऐसा तैयार करके हमने रखा है। तो मेरे भाई सूरह दार में ये आयतें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको, इंसानों को छूट दिया इबादत के लिए। तो इबादत, अब हमें पूरी ज़िंदगी इबादत में हमारी लगाना बोले तो हमें क्या करना है? जैसा कि अल्लाह बोल रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, पूरी ज़िंदगी हमारी इबादत में गुजरना। तो हदीस में आता है कि हलाल कमाई, अपनी बीवी को एक लुक़मा भी खिलाओ तो वो क्या है? सदका है। और इस तरह कुल्लु ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलक़, यानी हर छोटी नेकी सदका है। आप अपने भाई के साथ मुस्कुराते बात करो, ये भी सदका है। तबस्सुमुका फ़ी वजहि अख़ीका लका सदका, अपने भाई से मिलते हैं तो खुश दिली से मिलो, ये भी तुम्हारे लिए नेकी है। गोया जिंदगी के अंदर हमारा शरीयत इस्लाम जो है, दीन हमारा इतना हमारे लिए आसानी अल्लाह पैदा किया दीन के अंदर कि हर काम को अल्लाह बताया, यानी पूरी जिंदगी हम इबादत में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरी जिंदगी को इबादत में हम बदल सकते हैं। शर्त यही है कि इस्लाम को हम समझें, दीनियात को हम मालूम करें, इस्लामी तालीमात को हम मालूम करें। खाना पीना तो हमें मालूम कर लेते हैं, इमाम इब्न क़य्यिम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि खाना पीना ये जैसा हमारे लिए अहम है, उससे भी कहीं गुना ज्यादा हमारे लिए दीन और ईमान अहम है। खाना पीना नहीं रहा तो आदमी मर जाता, खाली दीन नहीं रहा तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। ये इमाम इब्न क़य्यिम अलैहिर्रहमा का कौल। तो ईमान बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमें बच्चों को खाना पीना तो सिखा देते हैं। हमें पिछली दरस में सुने थे कि सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईमान सीखते थे, अकीदे को सीखते थे। पहले दिलों के अंदर ईमान को बिठाते, बाद में बहुत दूसरे मसले मसाइल को सीखते थे। पहले अकीदे को मजबूत करते थे, ईमान को मजबूत करते थे। तो हमें भी चाहिए कि ईमान के ऊपर हम जोर दें। हमारे घरों में ये माहौल होना, इबादत बोले तो क्या है, इबादत के तौर तरीके क्या, आप
صبح کرو، صبح کی نماز سے دعا کرتے ہوئے، اور شام کرو، شام میں آیت الکرسی، سونے کی دعائیں. یعنی آپ دیکھو ہر کام میں عبادت ہے، ہر کام میں دعائیں ہیں. تو یہ پورے جو اعمال ہیں وہ سب عبادت میں بدل سکتے ہیں. عبادت ہے یہ سب بھی. آپ روزی روٹی کمانے کے لیے نکل رہے ہیں، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے حلال کمائی کمانے کے لیے آپ نکلتے ہیں. یہ پورا وقت آپ کے عبادت میں جائے گا، عبادت میں لگے گا. شرط یہی ہے کہ ہم صحیح کام کریں، جھوٹ سے بچیں، خیانت سے بچیں، امانت کو اپنائیں، ہمیشہ سچے بن کے رہیں. جھوٹوں سے، منافقوں سے ہم اپنے آپ کو الگ رکھیں. اور باتیں ہمیں کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں ہمیں، تو ہمارے ڈسکس میں ایمانیات ہو، دین ہو. باتیں ہماری جھوٹی، چغلی کی، ادھر کی، بیکار بکواس کی باتیں، لایانی باتوں سے بچیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یعنی ایک چھوٹی حدیث ہے مگر بڑی جامع حدیث ہے یہ. تمہارے کو ضرورت نہیں سو کامات چھوڑ ڈالو، وہ تمہارا اسلام ہے. بس خلاص ہے. ایک چھوٹی حدیث دیکھو، جوامع الکلم بولتے ہیں ایسے حدیث کو. جملہ ایک رہتا مگر پوری کامیابی تمہارے کو مل جاتی ہے. نہیں، لایا نہیں باتیں، بیکار باتیں، میرے کو ضرورت نہیں سو کاما مجھے نہیں چاہیے. بس اللہ تعالیٰ اس کو پورا مکمل اسلام دے دیتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. خالی ایک بات کے اوپر عمل کر لو، اسلام پورا عطا ہو جا رہا، اسلام پورا ہمارے کو نصیب ہو جا رہا. تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے گھروں کے اندر اس کو لاگو کرنا چاہیے. روزانہ ہم کچھ باتیں بیٹھیں، ماں باپ بٹھائیں اپنے بچوں کو، باقاعدہ ڈسکس کرے دین کے بارے میں. ایک پیج پڑھ کے سنا، اذان آتی کہ تجھے بول. باپ پوچھے اپنے بچے کو، کام کرتے ہوئے بھی بتائے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے اپنا بچہ، تو آپ اپنے بچے کو پوچھو باقاعدہ کیا معلوم اللہ کے نبی کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں کیا معلوم. ڈسکس ہونا ہمارے ہمیشہ یہی باتیں، تو وہ کرا نہیں، یہ کرا نہیں، وہ لایا نہیں، تو وہ لایا. سب باتیں ہوتی ہیں ہمارے کاموں میں، مگر اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے دین اور ایمان. اس کو بھی ہم سکھائیں میرے بھائی. اگر نہیں سکھا رہے تو مساجد جہاں ہیں، مدارس جہاں ہیں، ایسے مدارس اور منتظمین سے رجوع کریں، ان سے باقاعدہ یہ ایک انتظام کریں ہمارے اپنے گھروں میں. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دیکھو تمام نبیان جتنے بھی آئے، آج ہمیں سورہ اعراف سنیں، 8ویں پارے میں سورہ اعراف کا تذکرہ آیا. تمام نبی، ہر نبی عبادت کی طرف بلاتا ہے. ایک بڑا مقصد، ایک بڑا مشن یہی تھا نبیوں کا کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، سچائی کی طرف آگاہ کریں، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف آگاہ کریں. ہماری فطرت کیا ہے معلوم؟ سچی بات ہمارے کو بڑی کڑوی لگتی ہے، بڑی کڑوی لگتی ہے، عمل نہیں کرتے ہیں. ہم آپس میں دیکھیں، جو مینجمنٹ ہے، جیسے کھانا انتظام کرنے کے جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، دیکھو آج ہمارے کو عشاء میں نظر نہیں آتے ہیں. ایک 3-4 بچے دکھتے ہیں، مگر بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ اس کو بڑا بہترین کام سمجھ رہے ہیں. اچھی بات ہے بھی، کھانا آپ سپلائی کرو، مگر یہ عشاء کی نماز فرض ہے. تراویح کا اہتمام آپ کے لیے ضروری اور واجب ہے. آپ دین کی بات سننا، یہاں بیٹھنا، دیکھو ہمیں کس کو سمجھ رہے ہیں، خیر کس کو سمجھ رہے ہیں، ہمیں بھلائی کس کو سمجھ رہے ہیں، اچھائی کس کو سمجھ رہے ہیں ہمیں. یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ہم جو فیصلہ لے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. جو حقیقت ہے، جو دین ہے، جو اسلام ہے، اس کو ہم معلوم کریں. اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اور اول تمہارے کو کام کون سا کرنا ہے، آخر تمہارے کو کون سا کام کرنا ہے، وہ ہمارے کو جانکاری ملتی ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں کرتے. ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے. ایسا کرنے سے میرے بھائیوں ہمیں غفلت میں پڑ جا سکتے ہیں. اسی لیے خیر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کس کو کہتے ہیں. دیکھو عبادت ایک چیز ہے، عبادت جس کی جائے وہ معبود ہے. تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہم ایسا کرتے ہیں نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، یہ صحیح ترجمہ ہے. معبود تو بہت سارے ہیں. ایک ہندوستان کا ایک بہت بڑا مورخ لکھتا ہے، کتاب الہند والسندھ بول کے ایک کتاب میں، ان کے پاس ہندوؤں کے پاس دو گروپ ہیں، 2 ذاتیں ہیں، بڑی بڑی ذاتیں. ایک اعلیٰ ذات، ایک ادنا ذات، ایک چھوٹی ذات. اعلیٰ ذات میں ان کا صرف توحید، یعنی عبادت میں وہ اتنے پاگل ہو جاتے کہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے. آپ دیکھے رہتے ہیں کبھی بس اسٹینڈوں میں، بسوں میں، ایک عورت ایسی رہتی کہ بال اس کے نہاتی نہیں، عورت نہیں نہاتی، صرف کیا بولے تو وہ تپس کر رہی، وہ عبادت کر رہی.
نہیں نہانا ان کا عبادت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک پہاڑ ہے اوپر، پہاڑ کے اوپر سے آدمی ڈلتا ہے، پش اپ کرتا ہے، چڑھتا گرتا، اللہ اکبر، کیسی عبادت۔ آپ دیکھیں یہاں سے تروپتی بھی جانے والے کتنے لوگ ہیں، پیدل نکلتے ہیں، کیا بھئی یہ آپ پیروں سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنی دور تکلیف برداشت کرتے ہوئے، ہماری عبادت ہے نہ کھانا۔ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں بھوک برداشت کرنا، اپنے آپ کو قربان کر ڈالنا، بھوکے رہ کر ہی اپنی جان کو قربان کر ڈالنا، مر جانا، یہ عبادت ان کی، یعنی عجیب۔ اور ان کا ماننا بھی یہ ہے، اس کتاب میں لکھا گیا کہ یہ کچھ ہی لوگ کر سکتے ہیں، پورے لوگ نہیں کر سکتے، پورے لوگ کرے بولے تو پورا مسانم ہو جاتا، پھر اس لیے کچھ ہی لوگ کرنا، یہ ان کا ماننا ہے۔ پھر اسلام دیکھو، لا اکراہ فی الدین، الدین یسرا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آسان ہے ہمارا دین۔ ہمارے دین میں کوئی یہ کچھ لوگ، تھوڑے لوگ کی بات نہیں ہے، سب لوگ کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، سب لوگوں کے لیے ہم نے آسان بنایا دین، سب لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، سب لوگوں کے لیے ہم نے جنت بنائی، سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھو، ایک کام کرو، آپ ایک کام کرو، اللہ اتنی نیکیاں تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، کیسی نیکیاں ہیں میرے بھائیو۔ خالی عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز، فجر کی نماز آپ پڑھ لیے تو رات بھر عبادت آپ کی عبادت میں لکھ دیتا اللہ تعالیٰ، رات بھر ایسا ثواب اللہ لکھ دیتا۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ آدمی پورا ثواب، یعنی عشاء سے فجر تک اگر نماز، یعنی عشاء کی نماز بھی پڑھا، فجر کی نماز بھی پڑھا، تو پورا رات نماز میں رہنے کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے۔ مستد احمد کی حدیث ہے، پورا رات گزارنا، ہمیں تو سوئے خراٹے مار کے، مگر عبادت میں جاتا ہے وہ، وضو بنا کے سو رات میں، تو کروٹ بدلتے نہیں، ادھر پلٹے ادھر پلٹے، پلٹ پر فرشتے دعا کرتے، اللہ اس کو معاف کرنا، اس نے وضو کیا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے سو تو وہاں ایک نگران کھڑا ہو جاتا، فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے صبح ہونے تک۔ کیسی حدیثیں میرے بھائیو، عبادت یعنی دین اتنا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے، اس میں الگ نہیں ہے، عورتاں الگ مرد الگ، ایسی بات ہے ہی نہیں، دین سب کے لیے ہے، دین کے مسائل سب کے لیے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا، سب کو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دیا، اسی لیے الدین یسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دیکھو ہمارے لیے ایک عبادت ہے، عبادت جس کی جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ معبود بولتے ہیں، اور ایک عابد ہے، عابد بولے تو عبادت کرنے والا، ایک ہے عبد بولے تو جتنے بھی انسان اور جن کے علاوہ جتنے بھی چیزیں سب عبادت میں ہیں، عبد بولتے ہیں اسے، اور عابد عبادت کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے چوائس دیا، تو اس امتحان میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے، اپنی مرضی اپنی منمانی کے طریقے کے اوپر گزرا، یعنی ناشکری کرا، اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈالے گا، اس کو سزائیں دے گا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ شکر گزار ہم بندے بننے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں، یعنی اللہ تعالیٰ عابد اسی لیے انسان کو بتایا جاتا ہے، عابد کا معنی یہی ہے کہ وہ عبادت کرنے والا، مطلب اس کو چھوٹ دیا گیا ہے۔ اب وہ چھوٹ کو غلط استعمال کرتے ہوئے گناہ اگر کر لیا تو گناہوں میں بھی دیکھو چھوٹے گناہ بھی ہیں، بڑے گناہ بھی ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں کو کیسے پہچاننا، کبیرہ گناہوں کو کیسے پہچاننا، صغیرہ گناہوں کو کیسے پہچاننا۔ صغیرہ گناہوں کے اندر ایک لت رہتی ہے، جیسے اس کی مثال اگر ہم دیکھیں، کھار بڑا تیز کھا لیے، کھار کھانے کے بعد آدمی اگر گرم پانی پی لیا تو یعنی اس کے اندر ایک چسکا رہتا ہے، ایک عجیب کیفیت رہتی ہے اس کی۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہیں، گناہ چھوٹے چھوٹے کرتے آدمی بڑے گناہوں کے اوپر چلا جاتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اب کبیرہ گناہوں کی پہچان کیا ہے بولے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تنبیہ یعنی وعید ہے یا سزا ہے، جیسے زنا آدمی کرتا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، زنا اگر کر رہا آدمی تو اس کے لیے سزا بتائی گئی، سود اگر کھا رہا اس کی بھی بڑی خطرناک سزا ہے، ہلکا سود بھی کھائے تو اپنی ماں سے بدکاری کرنے کا گناہ ہے، یعنی اس کی سزا اتنی بڑی کٹھن ہے، بہت بری ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں جو کبیرہ گناہوں کی پہچان قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی گئی۔ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بولے تو آدمی زبان کھولے، یعنی توبہ کرے۔ توبے کے اندر 4 شرطیں بتائی جاتی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ پہلے وہ اپنے دل کو سکڑے، یعنی پچھتاوا ہو دل کے اندر، سکیڑ دے اپنے دل کو، اللہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اور دوسرا کہ آدمی گناہ دوبارہ نہیں کرنا، یہ ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور تیسرا آدمی موت آنے سے پہلے وہ
توبہ کر لے. توبہ یعنی اسی کی ہوگی کہ آدمی شرمندہ ہو گناہ کے اوپر, تیسرا شرمندہ ہو, چوتھا یہ کہ موت کا فرشتہ دکھنے سے پہلے وہ توبہ کر لے. توبے کا دروازہ موت آنے تک ہے. موت آ گئی تو اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا. جیسے فرعون کہا کہ ڈوبتے ہوئے کہ میں موسیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہوں, اب آمنت برب موسیٰ و ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو بڑا عاصی تھا, بڑا نافرمان تھا, اب بول رہا ہے کہ میں اسلام لا لیا, اس طرح کی باتیں. تو موت کا غرغرہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو توبہ کریں. دیکھو اسلام آسان ہے, اس کی بات میں بتا رہا ہوں. اسی کی ایک بڑی مثال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں گناہ کیا, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں معاف کرے گا. دوسری بار آیا, اللہ کے نبی میں دوسری مرتبہ بھی گناہ کر لیا, کیا اللہ معاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. 4 بار آیا وہ آدمی, وہ صحابی 4 مرتبہ آئے اور اللہ کے نبی نے کہا ہاں معاف کرے گا. قالوا نعم قال نعم قال نعم. صحابہ کہتے ہیں یہ 100 مرتبہ بھی آئے تو اللہ کے نبی نام بھی کہیں گے, یعنی ہاں اللہ معاف کرے گا. تو میرے بھائیوں, مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا چاہیے, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا. توبے کا معنی یہی, اپنے آپ کو اللہ کا عابد بنانا, عبد بنانا, اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. چھوٹے گناہ بڑے گناہ ہیں, اس کو ہمیں سمجھنا. آدمی اپنی عبادت کی طرف پلٹنے کے لیے, پوری زندگی اس کی عبادت میں گزرنے کے لیے. ایک چھوٹا واقعہ میں بتاتا ہوں, حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کا. صحابہ میرے بھائیوں, صحابہ ہی ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو اسی لیے چن لیا. وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی کیسے بڑے سمجھتے تھے, کیسا وہ وزن سمجھتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کام دیتے ہیں, حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو کام دیتے ہیں. تو مدینے میں وہ نکل پڑتے ہیں. جب اندر آتے ہیں گاؤں کے اندر, تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک گھر ہے اور گھر کا پردہ ہل رہا ہے. پردہ ہوا کی وجہ سے ہٹ رہا ہے. پردہ جب تھوڑا ہٹ گیا تو ایک عورت نیم برہنہ نہا رہی تھی. اس طرح کے دروازے نہیں تھے اس ٹائم پہ, تو وہ پردے کے آڑ میں نہا رہی تھی. تو ان کی نگاہ اس عورت کے اوپر پڑ گئی. اتنا ہونا تھا کہ وہ اس قدر شرمندہ ہوئے, فوراً پلٹ گئے, فوراً گاؤں کے باہر چلے گئے, مدینے کے باہر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. پہاڑ کے اوپر گئے, زار و قطار رونا شروع کرے, یہ سوچتے ہوئے کہ رسول اللہ نے مجھے کام دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام دیے, میں وہ کام کرنے کے بجائے میں کیا کر بیٹھا, میں کتنا بڑا گناہ میرے سے ہو گیا. یہ سوچتے گئے, روتے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں انتظار کر رہے ہیں. ثعلبہ آئے نہیں, دوسرے کے ذریعے سے کام ہو گیا, مگر پوچھے ثعلبہ کدھر گئے, دیکھو ڈھونڈو ذرا. 2 دن ہوا, نظر ہی نہیں آ رہے. ڈھونڈتے گئے, بڑے صحابہ عمر بن خطاب, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے. اب ہوا یہ کہ بکریوں کے چرواہے سے پوچھے کہ کوئی دبلا پتلے سے صحابی ایک دیکھے, نظر آئے کیا, وہ ثعلبہ ہی ہو. تو بکریوں کے چرواہے نے کہا کہ کوئی پہاڑ کے اوپر سے نیچے اترتا ہے, دودھ پیتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, ماجرا کیا ہے معلوم نہیں ہے. تو جب وہ نیچے اترے تو دونوں صحابہ ان کو پکڑ لیے. کیا ہوا عبد الرحمن, ثعلبہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بٹھائے, باقاعدہ پوچھے, اللہ کے نبی کے پاس لے جانے کو کہا. تو ثعلبہ نے کہا نہیں, میں کسی طرح میں اللہ کے نبی کو منہ نہیں دکھا سکتا. رسول اللہ نے مجھے کچھ کام دیا تھا, میں نے بڑا گناہ کر دیا, بہت بڑا گناہ میرے سے ہو گیا. تو سبحان اللہ, وہ اتنا شرمندہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آئے. ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گود میں سوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں سوتے ہوئے کہنے لگے, اللہ کے نبی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے چونٹیاں میرے بدن پہ چل رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کیا ہے ثعلبہ, کیا تم مجھے مانتے ہیں رسول بول کر؟ تو وہ کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں تو آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں, آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو تم معاف کر دیے جاؤ گے, اللہ سے مجھے امید ہے. اس طرح کی باتیں کہتے ہیں, وہ اسی میں شہید بھی ہو جاتے ہیں. یہی سوچتے دیکھو گناہ میرے بھائیوں, نافرمانی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس واقعے سے, میں اور آپ اللہ رب العالمین کے مقصد کے اوپر اترے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مقصد کو ہمارا طے کر دیا. اب یہ جو شیطان ہے ہمارے پیچھے لگا ہے, سورہ اعراف کی آیتوں میں آج ہی ہمیں سنیں, یہ پہلے سے دشمن ہے, آج بھی, بلکہ قیامت تک اس کو چھوٹ ہے کہ وہ ایسے بہکاتے رہے گا. اللہ رب العالمین نے یاد دلوایا سورہ اعراف میں, اے لوگو اس نے آدم کے کپڑوں کو اتروایا ہے. یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ,
آدم کے کپڑوں کو اتروایا, تمہارے باپ آدم کو اس نے کپڑے اتروایا ہے, تو تم ہوشیار رہنا. فاتخذوہ عدوا, اس کو دشمن سمجھنا تمہیں. اللہ رب العالمین قرآن میں بار بار فرماتا ہے. اور یہ شیطان کیسا ہے معلوم ہے؟ شیطان باقاعدہ بلاتا ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر, قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب جہنم میں جانے والے جہنمیاں سب بھاگتے ہوئے شیطان کے پاس آئیں گے. اللہ یہ شیطان کو بلا, ہمیں شیطان سے بات کرنا چاہتے ہیں. شیطان آئے گا, باقاعدہ تقریر کرے گا لوگوں کے سامنے, تقریر کرے گا, کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, میرے اوپر چلاؤ نہ کو, چلانا تمہارے اوپر حق نہیں, میرے اوپر واویلا مت کرو, میں تمہارے کو خالی بتایا, بس بولا میں تمہارا, راستہ دکھایا, تم ٹوٹ پڑے, میرے اوپر آ گئے, اب مجھے ملامت مت کرو. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ سے شیطان چھوٹ لے کے آیا نا, پرمیشن لے کے آیا, اے اللہ مجھے چھوٹ دے, میں قیامت تک لوگوں کو بہکاؤں گا. فبعزتک لأغوینہم اجمعین, تیری عزت کی قسم ہے میں لوگوں کو بہکا کے رکھوں گا. الا الذین آمنوا, ہاں جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, ان کو میں نہیں بہکا سکتا. تیرے مخلص بندوں کو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. مخلص بندے بچا لیے جائیں گے شیطان کی دشمنی سے. ہوتا ہے میرے بھائیوں ہمارے پاس آج, شیطان اتنا سر چڑھ کے ہمارے بول رہا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے جھگڑے ہو جاتے ہیں, دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. شیطان کو دشمن سمجھنے کے بجائے ہم اپنے بھائی کو دشمن سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ جتنے بھی ہمارے پیچھے چال بازیاں ہو رہے ہیں, یہ سب دشمنیوں کی چال ہے. سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. تو شیطان کو ہم سمجھے, شیطان کی دشمنی کو ہم پہچانیں. بہرحال آج انہی چند باتوں پر ختم کرتے ہیں کہ عبادت, آج ہم سنے کہ پوری زندگی ہم عبادت میں گزارنے کے لیے یہ جتنے بھی گناہ ہیں, گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچانا ہے. صغیرہ ہو کبیرہ ہو, صغیرہ گناہ تو یوں ہی دھل جاتے ہیں, وضو ہم بناتے ہیں تو پورے صغیرہ گناہ ہاتھوں سے منہ سے سب جھڑ جاتے ہیں. نیکیاں جو بھی ہیں, ان نیکیوں کی وجہ سے یہ گناہ جھڑ جاتے ہیں, چھوٹے گناہ, صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہوں کے لیے دیکھو, یاد رکھو کہ اگر زندگی میں کبیرہ گناہ ہوا ہے تو توبہ ضروری ہے, توبہ لازمی ہے. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے, اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے گناہ سے, ہر طرح کے نافرمانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام کو ان کاموں سے دور رکھ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اے اللہ ان تمام کاموں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما جو جنت میں لے جانے والے ہیں. اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ ایمان کے ثابت قدمی عطا فرما, جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.